سارے دوستوں، ابھی میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد میں آج کیا ماحول ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے خاص موقع پر۔ سفیان کیسے ہو؟ جمعے کے لیے تیار ہو؟ جی میں تو ہمیشہ تیار ہوں۔ جی تو آپ ہمیشہ تیار رہتے ہو؟ کپڑے گندے ہوں؟ ایمان بچ جائے تو سلامتی ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک ہے، تو نماز کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ تو ہم آپ کے ساتھ آج ایک مسجد میں بہت اچھے ہمارے خطیب صاحب ہیں عبدالاسلام صاحب، ان کا خطبہ بھی سنائیں گے آپ کو۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے، وہ بھرپور مزہ آئے گا آپ کو آج کے خطبے میں اور آپ کو اس ویڈیو ولاگ میں۔ تو اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اب مسجد کی طرف۔ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ تقریباً 1 بج چکے ہیں، تو 1:30 بجے شروع ہونا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آہستہ آہستہ، بھی ایک دوستوں کو بھی ذرا تیار وغیرہ کرنا ہے ساتھ۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں۔ سارے دوستوں، ابھی میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد میں آج کیا ماحول ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے خاص موقع پر۔ ویسے تو ہر جمعہ عید ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن آج کچھ خاص ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، خطبہ بھی شروع ہونے لگ گیا، تو ابھی ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول میں کیا ماحول ہے مسجدوں کا۔ ویسے امید ہے کہ بھرپور اچھا ماحول ہے اور زیادہ۔ تو چلے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ ہمارے دیکھیں بچے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ کہ ابھی میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو میں۔ یہ دیکھیں ایک بچہ ہے ہمارا سفیان۔ سفیان کیسے ہو؟ جمعے کے لیے تیار ہو؟ جی میں تو ہمیشہ تیار ہوں۔ جی تو آپ ہمیشہ تیار رہتے ہو؟ کپڑے گندے ہوں گے اس سے، اٹھ جاؤ، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ چلو پھر جاؤ مسجد میں۔ وہ بلی لے کے جائے گا۔ بلی ساتھ ہے؟ جی وہ ہاں چلو ٹھیک ہے پھر۔ ہاں میں بھی مسجد جا رہا ہوں نا، آ جاؤ آپ بھی۔ ابھی ہم نے جانا ہے مسجد کی طرف، بس پہنچنے لگے ہم۔ محبت خوشی ہوتی ہے، ایمان بچ جائے تو سلامتی ملتی ہے، اور کشادہ دلیوں کو بڑے بڑے مسئلے اور بڑی بڑی باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی سیرت آج کی مسترد انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہ تذکرہ اتنا خیر والا ہے، آپ کرتے چلے جائیے، دل کو سکون، اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو آنکھیں چگلی کھاتی ہیں، وہ برس پڑتا ہے۔ یہ غموں کو بھی چگلی کھاتی ہے اور سکون کی بھی اور خوشی کی بھی چگلی کھاتی ہے۔ وہ کسی نے کیا ہوگا اپنے غربت پہ جو اتنی خاموشی سے لبوں قدموں پر پا ہوا کہ اس حادثے نے ہمارا وہ تعلق کرنے والوں کا جو عملی اور قلبی سطح ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو تعلق، اسے بہت رسمی تعلق ہے۔ جب رسمی تعلق ہو تو پھر جو مرضی ہوتا ہے۔
کلمہ پڑھے نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ رکھے نہ رکھے بڑوں کا احترام کرے نہ کرے چھوٹوں پہ شفقت کرے نہ کرے حرام کمائے حلال کمائے اس کی طاقت ہے کرتے جائے تو وہ طاقت جو عملی اور قلبی سطح پہ مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس مادہ پرستی کے ہاتھ سے مسلمان 10ویں طاقت کرتے ہیں اور یہ سیرت کا موضوع اتنا جاندار ہے 1444واں سال 14 صدیوں گزرنے کے بعد بھی سیرت کے موضوع کی جوانی اور شباب پر کوئی بات نہیں چلا بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کستوری کی ڈگیا اگر خالی بھی ہو جائے سارا سال پڑیں گے شرط یہ کستوری خالی سے تو آپ جب بھی اس کا ڈھکن کھولیں گے اس میں سے خوشبو امت جائے بے عمل ہو جائے ہم چاہے نام کے مسلمان بن جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنا پیار بھرا موضوع ہے جب بھی تذکرہ خیر ہوگا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس میں سے خوشبو ملے گی بدبو کو کوئی گنجائش نہیں سبھی محترم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا اگر یہ تمہیں ساری چیزیں کنبے قبیلے برادریاں تجارت مال و دولت بیویاں یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اللہ کے محبوب سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے قرآن کہتا ہے زیادہ عزیز ہے اللہ کرے نہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ طرف رسول انتظار کرو خطا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل تو ہم نے تو ان چیزوں کو عزیز بنایا ہے تو ایمان کی روح کیا ہے محبت رسول کاش ہم اس محبت میں ڈوبتے تو پھر کچھ رنگ کچھ اور ہوتا ماحول کچھ اور ہوتا معاشرہ کسی اور روح پہ ہوتا لیکن ہم نے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دے کے محبت رسول کو چھوڑ کے نقصان ہی کو اٹھایا پیدا تو کوئی ہمیں ملا نہیں اس لیے تو کردار کا مطالعہ کر کے اس پر عمل پیدا ہوتے ہوئے ان 4 گواہ بہت ضروری ہے جو ہمارے حق میں ہو جائے تو بات کہاں جائے ایک خاندان کے حق میں اس کی بیوی کی گواہ بڑی قربت اللہ ہے 2 خاندان نہیں کر سکتے کہ بیوی خاندان کے حق میں گواہی دے مولا ایسا انسان دیا جس کے سارے کام کرتے دوسرا کسی افسر کے حق میں اس کا ماتحت آقا کے حق میں اس کا غلام اور صاحب کے حق میں اس کا خادم پیر کے حق میں اس کا مرید امام کے حق میں اس کا مقتدی یہ گواہی دے دے مولا اتنا شفیع تیرا باپ بھی اتنا شفیع تیسری گواہی پڑوسی کے حق میں اس کا ہمسایہ گواہی دے مولا اتنی اپنی چادر اور چاہنے والی کی زندگی میں میری عزت نفس اور میری عزت اور بردار کا خیال چوتھی گواہی ماں کے حق میں اس کی رعایت دے مال کیا حق ہے رسول اللہ سے واقعہ نہیں ہوتی کا وقت مجھے اجازت ہے ترجیح کا پیش کرنا چاہیے اللہ کے محبوب پر بڑی نازل ہوئی آج لوٹے آپ علماء سے سنتے رہتے تفقی پسینہ بخار کی کیفیت میری کے بول سے اور جہاں یہ بات ہے وہ کہنی چاہیے الخیر القیوم ذات وہ ہے جسے بخار جسے پسینہ جس پر تفقی کاری ہو وہ معبود نہیں ہوتا آپ کو ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے زمبی رونی جب انسان پریشان ہو تو ایک ہی بات کو تکرار سے کرتا زمبی رونی کمبل اڑا دو میری پاک ماں
میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ دیجیے رضی اللہ عنہ. دیکھا میرا سرتاج اللہ کے محبوب میرے دل کی تسلی میری جان پریشان کرتبی بخار اور پسینے میں شرابور کو کمبل اٹھا کے فوراً اوپر دے. اور جب ہم نے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کو دیکھا نا تو دل کی تسلی کے لیے چند جملے ارشاد فرمائے وہ اٹک کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ صفتیں ہم کلمہ پڑھنے والوں میں پیدا ہوتے ہیں. آج میرے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے. تو وہ جملے پہلا جملہ کلّا بندہ اللہ کے خوشی کلّا وعدہ. میں میرے سردار میں آپ کی بات کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ آپ جیسے لوگوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے. کیوں؟ میں نے آپ کے ساتھ زندگی کی بہاریں شب و روز گزارے. آپ کی خاص سے کیسے لگے آپ کی خاص سے کیسے لگے. اور اس کا عمل نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب قدرت ملی اختیار ملا موقع پتا ہوا اپنی سواری سے نیچے قدم بعد میں رکھا اپنی جان کے دشمنوں کو لا تسلیب علیکم اليوم کا پیغام. ہم نے اپنے چچا کے بدن کو بھی پایا. اور میں اپنی جگہ سوچا کرتا ہوں جنہوں نے بلال کو تڑپایا تھا جنہوں نے کھڑے کھڑے زبیرہ کی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نکال دی کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو. جنہوں نے حضرت سمیہ کے جسم کے ساتھ دو اونٹ باندھ کے چیر دیا تھا کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دو. میرا دل کہتا ہے ان کی قدریں اترنی چاہیے ان کی چمڑیاں اٹھنی چاہیے. لیکن کائنات کو بڑھتا ہے حیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا. ہم سب کی غلطیاں خطائیں گناہ زیادتیاں معاف کرنے کا اعلان. جو توڑے اس سے جوڑو جو غیر کرے اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگو. اس سے یہ نمونہ جس سے ہستی کو جس ہستی کو اللہ نے آئیڈیل بنایا یہ اس ہستی کے کردار ہے. تو میری بات ماں نے کہا دل کی تسلی کریے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جیسی سیرتیں رکھنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا کبھی نقصان کبھی خسارہ نہیں پہنچنے دے گا. آپ سے رحمی کرتے ہیں آپ مہمان نواز ہیں آپ بے قصوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں آپ یتیموں کے والی ہیں آپ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. قسم اٹھا کے اللہ کی کہتے ہو اللہ آپ جیسی صفات رکھنے والے کو کبھی بھی خسارے میں نہیں رکھتے. کوئی کتاب ہے کوئی کتاب ڈھکی چھپی نہیں. گاڑی میں اگر 17 بات بھی سفید ہوئے تو صحابہ نے نقل کیے کس سواری پہ بیٹھے کس روح پہ سوار ہوئے کیا کچھ کیا. تو گویا کہ حضور جا سکتے ہیں تو امت ہوتی اپنی موت کی تیاری کریں. آج کا دن بال اتفاق اس سے امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. پیدائش میں ضرور اختلاف ہے لیکن وفات کے دن میں اختلاف نہیں ہے. تو سامعین محترم آج کا دن چیز چیز کے امت کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنی موت کی تیاری کریں. لیکن افسوس ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ہی حقیقت سمجھ لیا ہے. اس دنیا کو دیکھ کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا تھا بیت المال کھلوایا تھا سونے چاندی کے ڈھیر جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. سونے چاندی کے ڈھیروں کو دیکھ کے یہ جملہ کہا تھا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے یا دنیا بری خیری اے دنیا ہمیں دھوکے میں نہ ڈال. آج دھوکے میں پڑے ہوئے گسامی محترم آج کا دن ہمیں سیرت رسول کی طرف متوجہ کرتا ہے. انہیں آئیڈیل بنا لو. یہ جتنی دل آلونیاں دل شکستیاں آج جن برے حالات سے گزر رہے ہو آج جو پریشان کن حالات تمہارے دروازوں پہ ہاتھ باندھ کے غموں کے پہاڑ مہنگائی کا طوفان بے حیائی کا طوفان برائیوں کا طوفان جو تمہاری نسلوں کو بہا کے لے جا رہا ہے اگر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے محبوب کو اللہ نے آپ کے لیے آئیڈیل کامل نمونہ بنا کے پیش کیا ہے. اس نمونے کے مطابق اپنی زندگیاں بنا لو. دنیا کی ہر شکستوں کی ختم ہو کے تمہاری فتح اور نصرت کے اور فائدے کے کام بن جائیں گے نقصان والے.
آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی